جی ڈی پارٹ ہمارا آیت نمبر 10 ہے۔ اس سے پہلے ہم پچھلی آیت کی تھوڑی سی تفسیر دیکھ لیتے ہیں۔ آیت نمبر 7 میں دیکھیے کہ مال و دولت میں انسان کو قائم مقام بنانے سے دو عظیم حقیقتوں کی طرف اشارہ فرمایا گیا۔ ایک تو یہ کہ مال و دولت خواہ کسی قسم کا ہو، اصل میں وہ اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے۔ یہ بہت اہم پوائنٹ ہے نا کہ جو بھی ہمارا مال دولت ہے وہ کس کی ملکیت ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے۔ یہ ہمارا نہیں ہے کہ ہم اپنی مرضی سے جیسے چاہیں اس کو خرچ کریں، کیونکہ اسی نے اس کو پیدا فرمایا ہے۔ البتہ اس نے انسان کو اس کی ضروریات پورے کرنے کے لیے عطا فرمایا ہے، اس لیے انسان اس کی ملکیت میں اللہ تعالیٰ کا قائم مقام ہے، اور جب وہ قائم مقام ہے تو اس پر لازم ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ کی مرضی اور اس کے حکم کے مطابق خرچ کرے۔ اور دوسری یہاں پر جو حقیقت بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ہر انسان جو دولت کماتا ہے وہ اس سے پہلے کسی اور کے قبضے میں تھی، اور اب خریداری، تحفے یا میراث وغیرہ کے ذریعے سے اس کے پاس آ گئی۔ اس لحاظ سے وہ اپنے سے پچھلے مالک کا قائم مقام یعنی جانشین ہو گیا۔ تو اس سے یہ اشارہ فرمایا جا رہا ہے کہ جس طرح یہ دولت تم سے پہلے مالک کے پاس ہمیشہ نہیں رہی بلکہ تمہارے پاس منتقل ہو گئی، اسی طرح یہ تمہارے پاس بھی ہمیشہ نہیں رہے گی بلکہ کسی اور کے پاس چلی جائے گی۔ اور جب اسے ہمیشہ تمہارے پاس نہیں رہنا، کسی نہ کسی کے پاس جانا ہے، تو تمہاری خوش نصیبی یہ ہے کہ اس کو ان لوگوں کی طرف منتقل کرو جنہیں دینے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ یعنی یہ جو کہا نا کہ جو بھی تمہارا مال دولت ہے وہ تمہارا نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے، تو مال دولت کو اس کے مطابق، اس کے حکم کے مطابق خرچ کرنا چاہیے کہ اس میں ہمارا حصہ کتنا ہے، ہمارے جو حقدار ہیں، ہمارے رشتہ دار ہیں، ان کا کتنا ہے، غریبوں کا، مسکینوں کا، جو بار بار قرآن میں اس طرح کی ڈیٹیل آئی ہے اس کے مطابق ہمیں کرنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اگر ہمارے ہاتھ میں جو مال دولت آئے تو ہم نے یہ سمجھ لیا کہ بس اب یہ ہمارا ہے، ہم جیسے چاہیں اپنی مرضی سے خرچ کریں، نہیں، بلکہ ہر ایک پیسے کا، ایک ایک چیز کا ہمیں اللہ کو جواب دینا ہے کہ کیا ہم نے ان حقداروں کو پہنچایا جن کا یہ حق تھا، یہ سارا مال دولت صرف اپنی ذات پر یا اپنے گھر والوں پر خرچ کر کے ہم نے ختم کر دیا۔ تو یہ اس چیز کی طرف ہے کہ یہ دولت جو ہے وہ انسان کے پاس ہمیشہ نہیں رہے گی بلکہ یہ ان مالکوں کے پاس چلی جائے گی۔ تو اس سے پہلے انسان اپنی دولت کو اللہ کے راستے میں اس طرح لگا دے کہ وہ آخرت کے لیے سیف ہو جائے۔ آگے دیکھیں آیت نمبر 10 دیکھیں 10 سے 11۔ اور تمہارے لیے کون سی وجہ ہے کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو؟ وما لکم الا تنفقوا فی سبیل اللہ وللہ میراث السماوات والارض لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجات من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنى واللہ بما تعملون خبیر من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ ولہ اجر کریم۔ اور تمہارے لیے کون سی وجہ ہے کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو، حالانکہ آسمانوں اور زمین کی ساری میراث اللہ ہی کے لیے ہے۔ تم میں سے جنہوں نے مکہ کی فتح سے پہلے خرچ کیا اور لڑائی لڑی وہ بعد والوں کے برابر نہیں ہیں، وہ درجے میں ان لوگوں سے بڑے ہوئے ہیں جنہوں نے فتح مکہ کے بعد خرچ کیا اور لڑائی لڑی۔ یوں اللہ نے بھلائی کا وعدہ ان سب سے کر رکھا ہے، اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ کون ہے جو اللہ کو قرض دے، اچھا قرض جس کے نتیجے میں اللہ اسے دینے والے کے لیے کئی گنا بڑھا دے، اور ایسے شخص کو بڑا باعزت اجر ملے گا۔ آیت نمبر 10 کی تفسیر میں دیکھیے کہ فتح مکہ سے پہلے مسلمانوں کی تعداد اور ان کے وسائل بہت کم تھے اور دشمنیاں زیادہ، اس لیے زمانے میں جن حضرات نے جہاد کیا اور اپنا مال اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کیا ان کی قربانیاں زیادہ تھیں۔ یعنی بہترین صدقہ خیرات کب ہوتا ہے؟ جو تنگ دستی کی حالت میں، یہ نہیں کہ اگر انسان کے پاس کم ہے تو وہ پھر بالکل ہی اللہ کے راستے میں نہ دے، اس میں دینا زیادہ پسندیدہ ہے اور اس میں زیادہ قربانیاں ہوتی ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ثواب میں بھی ان کا زیادہ بڑا اجر اور درجہ رکھا۔ اور فتح مکہ کے بعد مسلمانوں کی تعداد اور وسائل بھی اضافہ ہو گیا تھا اور دشمنیاں بھی کم ہو گئی تھیں، اس لیے جن حضرات نے فتح مکہ کے بعد جہاد اور صدقات و خیرات میں حصہ لیا ان کو اتنی قربانی دینی نہیں پڑی، اس لیے ان کا درجہ وہاں تک نہیں پہنچا۔ لیکن اگلے ہی فقرے میں اللہ تعالیٰ نے وضاحت پوری فرما دی کہ بھلائی یعنی جنت کی نعمتیں دونوں ہی کو ملیں گی۔
آیت نمبر 11 میں دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کو نہ مال کی حاجت ہے نہ کسی سے قرض لینے کی، وہ ہر حاجت سے بے نیاز ہے۔ لیکن انسان جو کچھ صدقہ خیرات کرتا ہے یا جہاد اور دینی کاموں میں خرچ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے اسے قرض کے نام سے تعبیر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کا صلہ ایسے شخص کو دنیا اور آخرت میں اس اہتمام سے عطا فرماتا ہے جیسے کوئی قرض دار اپنا قرض واپس کرتا ہے۔ اور اچھے قرض سے مراد یہ ہے کہ وہ پورے خلوص کے ساتھ یعنی اچھی نیت کے ساتھ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے دیا گیا ہو، دکھاوا مقصود نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کو جو قرض دیا جاتا ہے یعنی جو اللہ کے راستے میں ہم خرچ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ رکھے گا نہیں، وہ اللہ تعالیٰ ہمیں لوٹا دے گا، لیکن اس کی کنڈیشنز کیا ہوں گی کہ ایک تو انسان خالص اللہ کے لیے کرے اور نیت یہی ہو کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو قبول کرے اور اس کا اجر مجھے اللہ سے ہی آخرت میں چاہیے۔ تو قرض حسنہ وہ قرض ہے جو اللہ تعالیٰ اچھا قرض مانگتے ہیں لیکن وہ ہمیں واپس لوٹا دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کے راستے میں زیادہ سے زیادہ خرچ کرنا اور خاص طور پہ صدقہ خیرات یا جہاد اور دینی کاموں میں خرچ کرنا، کیونکہ ظاہر ہے جب ہمارے دین پہ ہم پیسہ لگائیں گے اور وہ دین ہمارا پروبوب ہوگا تو ظاہر ہے اس سے سب لوگ فائدہ اٹھائیں گے۔ تو سب سے بہترین جو ہمارا صدقہ خیرات کا جو مد ہے وہ کون سی ہے؟ جو دینی کاموں میں لگائی جاتی ہے۔ آیت نمبر 12 میں ہے کہ اس سے مراد غالباً وہ وقت ہے جب تمام لوگ پولیس راہ سے گزر رہے ہوں گے، وہاں ہر انسان کا ایمان اس کے سامنے نور بن کر اسے راستے میں آ جائے گا۔ اور 13 میں ہے کہ منافق لوگ چونکہ دنیا میں اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں اس لیے شروع میں وہ آخرت میں بھی مسلمانوں کے ساتھ لگ جائیں گے، لیکن جب حقیقی مسلمان تیزی سے آگے نکل جائیں گے تو ان کے ساتھ وہ نور بھی آگے بڑھ جائے گا اور منافق لوگ اندھیرے میں پیچھے رہ جائیں گے۔ اس وقت وہ اپنے ظاہری طور پر مسلمان ہونے کا حوالہ دے کر آگے جانے والے مسلمانوں کو آواز دیں گے کہ ذرا ہمارا انتظار کر لو تاکہ تمہارے نور سے ہم بھی کچھ فائدہ اٹھا سکیں، لیکن اس دن ہر ایک کا نور اس کا اپنا ہی ہوگا۔ آیت نمبر 12 میں دیکھیں کہ اس دن جب تم مومن مردوں اور مومن عورتوں کو دیکھو گے کہ ان کا نور ان کے سامنے اور ان کے دائیں جانب دوڑ رہا ہوگا۔ یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم بشراکم الیوم جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ذلک هو الفوز العظیم۔ یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرنا نقتبس من نورکم قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا۔ اور ان سے کہا جائے گا کہ آج تمہیں خوشخبری ہے کہ ان باغات کی جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، جن میں تم ہمیشہ ہمیشہ رہو گے، یہی ہے جو بڑی زبردست کامیابی ہے۔ اس دن جب منافق مرد اور منافق عورتیں ایمان والوں سے کہیں گے کہ ذرا ہمارا انتظار کر لو کہ تمہارے نور سے ہم بھی کچھ روشنی حاصل کر لیں، تو ان سے کہا جائے گا کہ تم اپنے پیچھے لوٹ جاؤ، پھر نور تلاش کرو۔ یعنی اس دن منافقوں کے لیے کوئی نور نہیں ہوگا اور آخرت جو ہے کیا ہوگی؟ میدان حشر بالکل اندھیرا گپ ہوگا جس میں ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دے گا۔ اس وقت پھر جب لوگ جائیں گے اور گزریں گے تو ہر ایک کا اپنا اپنا نور ہوگا جس سے وہ راستہ تلاش کریں گے۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ کچھ لوگوں کا نور جو ہے وہ ان کے سر سے پاؤں تک ہوگا، کچھ کا گھٹنوں تک، کچھ کا ٹخنوں تک اور کچھ کا بالکل پاؤں کا جو انگوٹھا ہے اس تک ہوگا۔ جب وہ چلیں گے وہ ذرا سی روشنی ہوگی، پھر ذرا راستہ مل جائے گا، پھر رک جائیں گے، پھر آگے کوئی نور نہیں ہوگا، تو اتنا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو ہمارے اس دن قیامت کے دن ہمارا اپنا نور ہمارے کام آ سکے۔ تو ایک تو اس میں جو ہم پڑھتے ہیں نا سورہ کاف کا بھی یہی ہے نا کہ جو ایک جمعے سے لے کے دوسرے جمعے تک نور ہی نور بن جائے گا۔ پھر اسی طرح سے دعائے نور ہے وہ بھی پڑھا کریں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنت اور فرض کے درمیان فجر کی نماز میں دائیں کروٹ پہ لیٹ کر پڑھا کرتے تھے۔ پھر اسی طرح سے ایک دو دعائیں اور بھی ہیں نور کی، وہ پڑھا کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دن نور نصیب کرنا جب ہر طرف اندھیرا ہوگا۔ آگے دیکھیں پھر ان کے درمیان 13 سے 16 تک دیکھیں، پھر ان کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا جس کے اندر کی رحمت ہوگی اور باہر کی طرف عذاب ہوگا۔ پھر وہ کیا کریں گے؟ مومنوں کو پکاریں گے، یُنَادُونَہُمْ أَلَمْ نَکُ مَعَکُمْ قَالُوا بَلَىٰ وَلَکِنَّکُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَکُمْ فَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْکُمُ
वगर्रतकुमुल अमानिय्यु हत्ता जाअ अम्रुल्लाहि वगर्रकुम बिल्लाहिल गुरूर। वो मोमिनों को पुकारेंगे कि क्या हम तुम्हारे साथ नहीं थे? मोमिन कहेंगे हाँ थे तो सही, लेकिन तुमने खुद अपने आप को फितने में डाल लिया और इंतज़ार में रहे, शक में पड़े रहे और झूठी आरज़ुओं ने तुम्हें धोखे में डाले रखा, यहाँ तक कि अल्लाह का हुक्म आ गया और वो बड़ा धोखेबाज यानी शैतान तुम्हें अल्लाह के बारे में धोखा देता रहा। चुनाचे आज ना तुमसे कोई फ़िदिया कबूल किया जाएगा और ना उन लोगों से जिन्होंने खुले बंदों कुफर इख्तियार किया। तुम्हारा ठिकाना जहन्नुम है, वही तुम्हारी रखवाली है और ये बहुत बुरा अंजाम है। जो लोग ईमान ले आए हैं, क्या उनके लिए अब भी वक्त नहीं आया कि उनके दिल अल्लाह के ज़िक्र के लिए और जो हक़ उतरा है उनके लिए पसीज जाएँ? मावकुमुन्नार हो या मौलकुम व बिसल मसीर अलम यअनिल लिल्लज़ीना आमनु अन तख़शअ क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाहि वमा नज़ला मिनल हक़ वला यकूनु कल्लज़ीना ऊतुल किताब मिन क़ब्लु फ़तअल अलैहिम अमदु फ़क़सत क़ुलूबुहुम व कसीरुम मिनहुम फ़ासिक़ून। और जो लोग ईमान लाए हैं, क्या उनके लिए अभी भी वक्त नहीं आया कि उनके दिल अल्लाह के ज़िक्र के लिए और जो हक़ उतरा है उसके लिए पसीज जाएँ और वो उन लोगों की तरह ना बने जिनको पहले किताब दी गई थी, फिर उस पर एक लंबी मुद्दत गुज़र गई और उनके दिल सख्त हो गए और आज उनमें से बहुत से नाफरमान हैं। 14 आयत में देखिए कि यानी इस इंतज़ार में रहे कि कब मुसलमानों पर कोई मुसीबत आए और कब हम खुले बंदों अपने कुफर का इजहार करें। आगे देखिए आयत नंबर 17 से 19 तक। खूब समझ लो कि इल्म अन्नल्लाह युहिल अर्द बअद मौतिहा, खूब समझ लो कि अल्लाह ज़मीन को उसके मुर्दा हो जाने के बाद ज़िंदगी बख्शता है। हमने तुम्हारे लिए निशानियाँ खोल खोल कर वाज़े कर दी हैं ताकि तुम समझ से काम लो। यकीनन वो जो सदका देने वाले मर्द और सदका देने वाली औरतें हैं, इन्नल मुसद्दिकीन वल मुसद्दिक़ात व अक़रदुल्लाह क़र्दन हसना युज़ाइफ़ु लहुम व लहुम अज्रुन करीम वल्लज़ीना आमनु बिल्लाहि व रसूलिहि उलाइका हुमुस सिद्दीक़ून वश्शुहदाउ इंदा रब्बिहिम लहुम अज्रुहुम व नूरुहुम वल्लज़ीना कफ़रू व कज़्ज़बू बिआयातिना उलाइका अस्हाबुन नार। सदका देने वाले मर्द और सदका देने वाली औरतें हैं और उन्होंने अल्लाह को कर्ज़ दिया है अच्छा कर्ज़, उनके लिए उस सदक़े को कई गुना बढ़ा दिया जाएगा और उनके लिए बाइज़्ज़त अजर है। यानी किन के लिए खुशखबरी सुनाई जा रही है कि मर्द और औरतों को अलग अलग, कि वो मर्द जो सदका करते हैं और वो औरतें जो सदका खैरात करती हैं और वो क्या करते हैं, अल्लाह को अच्छा कर्ज़ देते हैं, तो उनके लिए क्या है कि अल्लाह ताला उस सदक़े को कई गुना बढ़ा देंगे और उनके लिए बाइज़्ज़त अजर है। और जो लोग अल्लाह पर और उसके रसूलों पर ईमान लाए हैं, वही अपने रब के नज़दीक सिद्दीक़ और शहीद हैं, उनके लिए उनका अजर और उनका नूर है। और जिन लोगों ने कुफ़र अपना लिया और हमारी निशानियों को झुटलाया, वो दोज़खी हैं। आयत नंबर 17 में देखिए कि यानी जिन मुसलमानों से अब तक कुछ गलतियाँ हुई हैं और वो अपने ईमान के तमाम तकाज़े पूरे नहीं कर सके, उन्हें मायूस नहीं होना चाहिए। जिस तरह अल्लाह ताला मुर्दा पड़ी हुई ज़मीन को ज़िंदगी बख्शता है, उसी तरह वो तौबा करने वालों की तौबा भी कबूल फरमाकर उन्हें भी नई ज़िंदगी बख्श दे। जी आयत नंबर 20 देख लीजिएगा। खूब समझ लो कि इस दुनिया वाली ज़िंदगी की हकीकत बस ये है कि वो नाम है खेल कूद का, ज़ाहिरी सजावट का, तुम्हारे एक दूसरे पे फ़ख्र जताने का और माल और औलाद में एक दूसरे से बढ़ने की कोशिश करने का। इल्म अन्नमल हयातुद दुनिया लइबुम व लहुव व ज़ीनतुम व तफ़ाख़ुरुम बैनकुम व तकासुरुम फ़िल अम्वालि वल औलाद कमसलि ग़ैसिन अअजबल कुफ़्फ़ारा नबअतहु सुम्मा यहीजु फ़तरअहु मुस्फ़रन सुम्मा यकूनु हुतामा। और तुम्हारे एक दूसरे पर फ़ख्र जताने का और माल और औलाद में एक दूसरे से बढ़ने की कोशिश करने का। अब यहाँ देखें किस चीज़ का कंपटीशन बताया जा रहा है कि दुनिया की ज़िंदगी जो है उनके नज़दीक क्या है कि एक खेल और तमाशा है ना, ज़ाहिरी एक सजावट है और एक दूसरे पे से फ़ख्र जताना और आपस में मालो दौलत और औलादों में एक दूसरे से आगे बढ़ने का मुकाबला है इस दुनिया में जारी है। तो कहा कि इसकी मिसाल ऐसी है जैसे एक बारिश जिससे उगने वाली सारी चीज़ें किसानों को बहुत अच्छी लगती हैं, फिर वो अपनी ज़ोर दिखाती हैं, फिर वो उसको देखते हो कि वो ज़र्द पड़ गई,
پھر وہ چورا چورا ہو جاتی ہے، اور آخرت میں ایک تو سخت عذاب ہے اور دوسرے اللہ کی طرف سے بخشش اور خوشنودی، اور دنیا والی زندگی دھوکے کے سامان کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ آیت 20 میں دیکھیں کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے ان دلچسپیوں کا ذکر فرمایا ہے جس سے انسان اپنی زندگی کے مختلف مرحلوں میں دل لگاتا ہے۔ بچپن میں ساری دلچسپی کھیل کود سے ہوتی ہے، اور جوانی کے دور میں زیب و زینت اور سجاوٹ کا شوق ہوتا ہے، اور اس زیب و زینت اور دنیا کے ساز و سامان میں ایک دوسرے کے سامنے اپنی برتری جتانے اور فخر کرنے کا ذوق پیدا ہوتا ہے۔ پھر بڑھاپے میں مال اور اولاد میں ایک دوسرے سے بڑھ جانے کو ہی انسان دلچسپی کا مرکز بنا لیتا ہے۔ یعنی بڑھاپے میں پھر کس چیز پہ وہ کرتا ہے ٹرسٹ کہ بس میرا مال میرے پاس ہو، میری اولاد ہو تو ہی میری زندگی اچھی گزرے گی، اس کی یہ دلچسپی رہ جاتی ہے۔ اور ہر مرحلے میں انسان جس چیز کو اپنی دلچسپی کی معراج سمجھتا ہے، اگلے مرحلے میں وہ بے حقیقت معلوم ہونے لگتی ہے۔ بعض اوقات انسان اس پر ہنستا ہے کہ میں نے کس چیز کو اپنی زندگی کا حاصل سمجھا ہوا تھا، آخرت میں پہنچ کر انسان کو پتہ چلے گا کہ یہ ساری دلچسپیاں بے حقیقت تھیں، اور اثر حاصل کرنے کی چیز تو یہ آخرت کی خوشحالی تھی۔ یعنی وہی خوش قسمت ہے کہ جو دنیا میں ہی آخرت کی تیاری کر لے اور آخرت کو اہم سمجھ لے کہ جو کچھ آج میں آخرت کے لیے جمع کروں گا وہی وہاں پالوں گا، ورنہ دنیا کی ہر چیز جو ہے وہ کیا ہے، بالکل بیکار ہے۔ اور دنیا کی کوئی چیز بھی، چاہے مال دولت ہے یا اولاد ہے، جوانی ہے، بڑھاپا، کوئی چیز کام نہیں آئے گی۔ وہاں صرف وہی کچھ کام آئے گا جو ہم نے نیک عمل کر کے اپنے ہاتھوں سے آگے بھیج دیا یا پیچھے چھوڑ دیا۔ آگے دیکھیں، آیت نمبر ہماری یہ ہے، آیت نمبر 21 سے 23 تک دیکھیں۔ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضھا کعرض السماء والارض اعدت للذین آمنوا باللہ ورسولہ ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو اپنے پروردگار کی بخشش کی طرف، اور اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کی چوڑائی جیسی ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو اللہ کے اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے ہیں۔ یہ اللہ کا فضل ہے جو وہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ کوئی مصیبت ایسی نہیں ہے جو زمین میں نازل ہوتی ہے یا تمہاری جانوں کو لاحق ہوتی ہو، مگر وہ ایک کتاب میں اس وقت سے درج ہے جب ہم نے ان جانوں کو پیدا فرمایا تھا۔ یقین جانو یہ بات اللہ کے نزدیک بہت آسان ہے، یہ اس لیے کہ تاکہ تم جو چیز جاتی رہے تم سے اس پر تم غم نہ کرو، اور جو چیز اللہ تمہیں عطا فرما دے اس پر تم اتراؤ نہیں، اور اللہ کسی ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا جو اتراہٹ میں مبتلا اور شیخی بگاڑنے والا ہو۔ اب دیکھیں یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے آخر میں 3-4 ہمیں بہت اچھے اصولی پوائنٹ دے دیے کہ اگر اللہ تعالیٰ اگر ہم سے کوئی چیز چلی جاتی ہے نا تو ہمیں اس پر اتنا غم نہیں کرنا چاہیے، بلکہ کیا پڑھنا چاہیے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور اگر اللہ ہمیں کوئی چیز دے دے تو پھر ہمیں اور ہمارے اندر عاجزی آنی چاہیے، ہمیں اس پہ غرور و تکبر نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اکڑیں یا اترائیں، دیا ہوا کس کا ہے، اللہ کا۔ اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا جو اپنی کسی بھی چیز پر اتراتا ہے یا تکبر کرتا ہے، اور نہ ہی شیخی بگاڑنے والے کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں۔ تو یہ 3-4 اصول ہیں جو ہمیں یہاں دیے گئے کہ ہمیں انشاءاللہ ان پر عمل کرنا ہے۔ آیت نمبر 23 میں تھوڑا سا دیکھ لیجیے گا، جس شخص کا اس بات پر ایمان ہو کہ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اسی کی تقدیر کے مطابق ہو رہا ہے جو لوح محفوظ میں پہلے سے لکھی ہوئی ہے، اسے کسی ناگوار واقعے پر اتنا صدمہ نہیں ہوتا جو اسے دائمی پریشانی اور حسرت میں مبتلا رکھے، بلکہ یہ چیز اس کی تسلی کا باعث ہوتی ہے کہ جو کچھ تقدیر میں لکھا تھا وہی ہوا، اور یہ کہ اس دنیا کی تکلیفیں آخرت کی نعمتوں کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ یعنی مومن بندے جو ہوتے ہیں نا، انہیں دنیا میں چاہے بڑی سے بڑی تکلیف آئے، کوئی بھی پریشانی آئے، کوئی بھی مسئلہ ہو تو وہ اس پہ پریشان نہیں ہوتے، بلکہ کہتے ہیں کہ آخرت کے مقابلے میں تو یہ بہت تھوڑی ہیں۔ یعنی جتنا ہمیں تکلیفیں آئیں گی ہم اس پر صبر کریں گے تو صبر کا صلہ ہمیں کیا ہوگا، جنت کی صورت میں ملے گا۔ اسی طرح اگر کوئی خوشی کا واقعہ پیش آتا ہے تو انسان جو ہے اس پر اتراتا، یہ تکبر نہیں کرتا بلکہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ یہ واقعہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق اور تقدیر کے مطابق ہے، اور اس پر انسان کو اترانے کے بجائے
اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ جتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، کہ جتنا تم شکر کرو گے اتنا میں تمہاری نعمتوں کو بڑھا دوں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بہت شدید ہے۔ آیت نمبر دیکھیں 24 سے دیکھ لیجیے گا، 24 سے 26 تک۔ وہ ایسے لوگ ہیں جو کنجوسی کرتے ہیں اور دوسرے لوگوں کو بھی کنجوسی کی تلقین کرتے ہیں۔ الذین یبخلون یأمرون الناس بالبخل ومن یتول فإن اللہ هو الغنی الحمید۔ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط وانزلنا الحدید فیہ باس شدید ومنافع للناس۔ وہ ایسے لوگ ہیں جو کنجوسی کرتے ہیں اور دوسرے لوگوں کو بھی کنجوسی کی تلقین کرتے ہیں، اور جو شخص منہ موڑ لے تو یاد رکھو کہ اللہ ہی ہے جو سب سے بے نیاز ہے، بذات خود قابل تعریف۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم نے اپنے پیغمبروں کو کھلی ہوئی نشانیاں دے کر بھیجا، اور ان کے ساتھ کتاب بھی اتاری اور ترازو بھی، تاکہ لوگ انصاف پر قائم رہیں، اور ہم نے لوہا اتارا جس میں جنگی طاقت بھی ہے، لوگوں کے لیے دوسرے فائدے بھی، اور یہ اس لیے تاکہ اللہ جان لے کہ کون ہے جو اس کو دیکھے بغیر اس کے دین کی اور اس کے پیغمبروں کی مدد کرتا ہے۔ آیت نمبر 25 میں دیکھ لیجیے کہ لوہا ان دھاتوں میں سے ہے جس کی ہر صنعت میں ضرورت پڑتی ہے، اس لیے اس کی تخلیق بذات خود اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے۔ لیکن انبیاء کرام آسمانی کتابوں اور ترازو کے بعد اس کو ذکر فرما کر اشارہ یہ دیا گیا کہ انسانوں کی اصلاح کا اصل ذریعہ انبیاء کرام اور ان کی لائی ہوئی کتابوں کی تعلیمات ہیں۔ ان پر ٹھیک ٹھیک عمل ہو جائے تو دنیا میں انصاف قائم ہو سکتا ہے، لیکن شر کی بہت سی ایسی طاقتیں ہیں جو ان تعلیمات سے سدھرنے کے بجائے بگڑتی ہی رہتی ہیں اور انصاف قائم کرنے کے بجائے فساد پھیلاتی ہیں۔ ان کی سرکوبی کے لیے اللہ تعالیٰ نے لوہا اتارا جن سے جنگی طاقت کا سامان تیار ہوتا ہے اور آخر میں جہاد کے لیے اسے استعمال کرنا پڑتا ہے۔ آیت نمبر 25 سے 26 سے دیکھیے کہ یقین رکھو کہ اللہ بڑی قوت کا، بڑے اقتدار کا مالک ہے، اور ہم نے نوح علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا، اور ان دونوں کی اولاد میں نبوت اور کتاب کا سلسلہ جاری کیا۔ پھر ان میں سے کچھ تو ہدایت پر آ گئے اور ان میں سے بہت سے لوگ نافرمان رہے۔ پھر ہم نے ان کے پیچھے انہی کے نقش قدم پر اپنے پیغمبر بھیجے، اور ان کے پیچھے عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا اور انہیں انجیل عطا کی، اور جن لوگوں نے ان کی پیروی کی ان کے دلوں میں ہم نے شفقت اور رحم دلی پیدا کر دی۔ آیت نمبر 27 میں دیکھیں کہ یوں تو شفقت اور رحم دلی سارے ہی انبیاء کرام کی تعلیمات میں شامل رہی، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات میں اس پر بہت زیادہ زور دیا گیا تھا، اور بظاہر ان کی شریعت میں جہاد اور قتال کے احکام بھی نہیں تھے، اس لیے ان کے متبعین میں شفقت اور رحمت کا ہی پہلو بہت نمایاں تھا۔ اور آیت نمبر 27 سے 29 دیکھیں، اور جہاں تک ربانیت کا تعلق ہے وہ انہوں نے خود ایجاد کر لی تھی، ہم نے اس کو ان کے ذمے واجب نہیں کیا تھا، لیکن انہوں نے اللہ کی خوشنودی حاصل کرنی چاہی، پھر اس کی ویسی ہی رعایت نہ کر سکے جیسے اس کا حق تھا۔ غرض ان میں سے جو ایمان لائے تھے ان کو ہم نے اس کا اجر دیا، اور ان میں سے بہت سے لوگ نافرمان ہی رہے۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتکم کفلین من رحمتہ ویجعل لکم نورا تمشون بہ ویغفر لکم واللہ غفور رحیم۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور اس کے پیغمبر پر ایمان لاؤ تاکہ وہ تمہیں اپنی رحمت کے 2 حصے عطا فرمائے، اور تمہارے لیے وہ نور پیدا کرے جس کے ذریعے تم چل سکو، اور تمہاری بخشش فرما دے، اور اللہ بہت بخشنے والا اور بہت مہربان ہے۔ تاکہ اہل کتاب کو معلوم ہو جائے کہ اللہ کے فضل میں سے کسی چیز پر انہیں کوئی اختیار نہیں، اور یہ کہ فضل تمام تر اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، بے شک اللہ بڑے عظیم فضل کا مالک ہے، واللہ ذو الفضل العظیم۔ اب رہبانیت کا جو مطلب ہے وہ یہ کہ دنیا کی لذتوں سے الگ رہنا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے کافی عرصے بعد عیسائیوں نے ایک خانقاہ نظام ایسا بنایا تھا کہ جو لوگ اس میں داخل ہو جاتے وہ دنیا سے الگ تھلگ رہتے تھے، نہ شادی کرتے، نہ دنیا کی کسی لذت میں حصہ لیتے۔ ان کے اس خانقاہی نظام کو رہبانیت کہا جاتا تھا۔ اس کی ابتدا اس طرح ہوئی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سچے پیروکاروں پر مختلف بادشاہوں نے بڑے ظلم ڈھائے،
تو انہوں نے اپنے دین کو بچانے کے لیے شہروں سے دور رہنا شروع کر دیا جہاں دنیا کی عام سہولیات میسر نہیں تھیں، اور رفتہ رفتہ اسی مشکل طرز زندگی کو بذات خود عبادت سمجھ لیا، اور بعد کے لوگوں نے وسائل دستیاب ہونے کے باوجود اس کو چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس مشکل طرز زندگی کا ہم نے تمہیں کوئی حکم نہیں دیا تھا، یعنی رہبانیت جو ہے وہ اسلام میں جائز نہیں ہے اور یہ نہیں کرنی چاہیے۔ اور آخر میں 26 میں بس یہ دیکھ لیجیے گا اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل کہ یہودی یا عیسائی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے تھے۔ ان میں ایک بڑی تعداد ایسے لوگوں کی تھی جو صرف اس کے حسد کے مارے ایمان سے محروم رہے۔ نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم بنو اسرائیل کے بجائے بنو اسماعیل میں کیوں بھیجے گئے؟ ان سے کہا جا رہا ہے کہ نبوت اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، وہ جسے چاہے عطا فرماتا ہے، یہ تمہارے اختیارات کا معاملہ نہیں ہے، جس کو تم چاہو اسی کو دیا جائے۔ دوسری حقیقت یہ کہ عیسائیوں میں ایک زمانے میں یہ طریقہ عام ہو گیا تھا کہ عیسائی پادری پیسے لے کر لوگوں کے لیے مغفرت نامے جاری کر دیتے تھے کہ وہ مغفرت نامہ مرنے والے کے ساتھ ہی دفن کیا جاتا، اور یہ سمجھا جاتا کہ مغفرت اس کے پروانے سے مردے کی بخشش ہو جائے گی۔ تو یہاں اس آیت نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کا فضل کسی بندے کے اختیار میں نہیں ہوتا، یہ تمام تر اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے کہ وہ کس کو اپنی مغفرت اور رحمت سے نوازے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو اپنی رحمت سے مالا مال کرے اور ہماری بخشش اور مغفرت فرمائے۔ یہاں الحمدللہ ہماری سورہ حدید اور 27واں پارہ مکمل ہوا۔ انشاءاللہ پھر ہم 28واں پارہ جو ہے اس کا مطالعہ کریں گے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آمین۔